1954 میں پاکستان ایک نئی ریاست کے طور پر ایسے دوراہے پر کھڑا تھا جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا، جس وجہ سے ملک عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ کانسٹیٹیوشن کو ایک طرف رکھ دیا گیا جس نے اس نوخیز ڈیموکریسی کو گائیڈ کرنا تھا۔ ایسے میں مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے ان کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ یعنی آئینی حدود سے تجاوز کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان کی لیگل بیٹل پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم کانسٹیٹیوشنل کیسز میں سے ایک بن گئی، ایک ایسا کیس جس نے جوڈیشری، ایگزیکٹو پاور اور ڈیموکریسی کے درمیان تعلقات کو ایک نیا رنگ دیا۔ اس ویڈیو میں ہم مولوی تمیز الدین خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے لینڈ مارک کیس کو ایکسپلور کریں گے جس نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو انٹروڈیوس کیا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کیس نے پاکستان کے لیگل سسٹم پر کیسے گہرے اثرات مرتب کیے، کس طرح ایگزیکٹو آؤٹ ریچ کو جسٹیفائی کیا اور پاکستان کے ملٹری کوز کو اور مستقبل کے ملٹری کوز پر کیا اثر ڈالا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ کیا آج بھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ایگزسٹ کرتا ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم پاکستان کی لیگل اور پولیٹیکل ہسٹری کے اہم موضوع پر بات کریں گے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ کیس اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اسے طویل عرصے تک بطور لیگل ٹریڈیشن استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں ملٹری انٹرونشنز اور ایگزیکٹو اوور ریچ کو جسٹیفائی کیا گیا۔ اس کو سمجھنا ہمیں جاننے میں مدد دیتا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری وقت کے ساتھ کیسے ایوالو ہوئی ہے اور ماضی کے فیصلے آج بھی ملک کے ڈیموکریٹک اور لیگل انسٹیٹیوشنز کو کیسے شیپ کرتے ہیں۔ 1947 میں برٹش رول سے آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت گورن ہو رہا تھا، جو کہ ملک کا انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا۔ ایک نئی کانسٹیٹیوشن کی فریمنگ کا کام کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو سونپا گیا، جو 1947 میں تشکیل دی گئی، جس میں مختلف سیاسی اور علاقائی دھڑوں کے نمائندے شامل تھے۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو اپنے قیام ہی سے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے نمایاں مسئلہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان فرق تھا، کیونکہ آبادی ایسٹ پاکستان کی زیادہ تھی مگر قومی اسمبلی میں اس کی سیاسی آواز انڈر ریپرزینٹڈ ہی رہی۔ اسمبلی میں زیادہ تر ویسٹ پاکستان کے لیڈر ڈومینیٹ کر رہے تھے، اس سے ایسٹ پاکستان میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ ریاستی امور میں اسلام کے کردار اور فیڈرلزم کے سٹرکچر پر نظریاتی بحثیں بھی پروسیس کو سست کرتی رہیں۔ 1954 یعنی عرصہ 7 سال تک کی ڈیبیٹ اور سیاسی ڈیڈ لاک کے بعد بھی اسمبلی ایک کانسٹیٹیوشن فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ اس کشیدہ ماحول میں گورنر جنرل غلام محمد نے یہ کہتے ہوئے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ اسمبلی نااہل ہے، جو قوم کے مفادات کی نمائندگی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس لیگل بیٹل کے مرکزی کردار مولوی تمیز الدین تھے، جو اس ڈیزالوڈ اسمبلی کے اسپیکر تھے۔ انہیں یقین تھا کہ گورنر جنرل نے اپنی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی سے تجاوز کیا ہے، اس لیے مولوی تمیز الدین خان نے ڈیزولوشن کو کورٹ میں چیلنج کرنے کا جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ ان کا عمل صرف اسمبلی کو بچانے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان میں ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی کے تصور کا دفاع کرنے کے بارے میں تھا۔ اگر اسمبلی کو بغیر کسی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے ڈیزالو کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیموکریٹک سسٹم کسی بھی وقت ڈی ریل کیا جا سکتا ہے۔ عدالت کے سامنے قانونی سوال یہ تھا کہ کیا گورنر جنرل غلام محمد کو منتخب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی حاصل تھی یا نہیں۔ اس کا جواب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی تشریح پر منحصر تھا، جو اس وقت پاکستان کا انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ایک کالونیل اسٹیچوٹ تھا، جسے اصل میں برٹش انڈیا کو گورن کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس نے گورنر جنرل کے ہاتھوں میں کافی اختیارات دیے تھے، لیکن یہ اختیارات بعض پابندیوں کے تحت ایکسرسائز کیے جانے تھے، جن میں کیبنٹ سے مشورے پر عمل کرنا بھی شامل تھا۔
مولوی تمیز الدین خان کی لیگل ٹیم نے دلیل دی کہ گورنر جنرل نے کیبنٹ سے مشورہ کیے بغیر اسمبلی کو ڈیزالو کر کے اپنی اتھارٹی سے تجاوز کیا ہے۔ مولوی تمیز الدین خان کی لیگل ٹیم نے ایک مضبوط دلیل پیش کی کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت گورنر جنرل یک طرفہ طور پر کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتا۔ اس کے ایکشنز نے کانسٹیٹیوشنل گورننس کے اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسمبلی کو کانسٹیٹیوشن بنانے کا ساورن مینڈیٹ حاصل تھا اور اسے ڈیزالو کرنے کی کوئی بھی کوشش عوام کے ساتھ بریچ آف ٹرسٹ ہے، یعنی عوام کے اعتماد کی خلاف ورزی ہے۔ وکلاء نے دلیل دی کہ اسمبلی ہی وہ واحد باڈی تھی جسے نئے لاز بنانے کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی حاصل تھی۔ ان کا موقف تھا کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر کے گورنر جنرل نے نہ صرف کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ سیپریشن آف پاورز کے اصول کو بھی کمزور کیا ہے۔ دوسری طرف فیڈریشن آف پاکستان جو گورنر جنرل کی نمائندگی کر رہی تھی، انہوں نے دلیل دی کہ ڈیزولوشن گورنر جنرل کی ریزرو پاورز کے دائرے میں تھا۔ انہوں نے اس اقدام کو اس بنیاد پر جائز قرار دیا کہ اسمبلی ناکارہ ہو چکی تھی اور کئی سال کی تگ و دو کے بعد بھی کانسٹیٹیوشن تیار کرنے میں ناکام رہی تھی۔ فیڈریشن کے وکلاء نے اس بات پر زور دیا کہ گورنر جنرل نے قومی مفاد میں ایک ایسی اسمبلی کو ڈیزالو کیا جو عوام کی نمائندگی کرنے میں ناکام رہی۔ اس فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ سنایا اور ڈیزولوشن کو ان کانسٹیٹیوشنل قرار دیا۔ عدالت نے مولوی تمیز الدین کی دلیل سے اتفاق کیا کہ گورنر جنرل کے ایکشنز گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ان کے اختیارات کے دائرے سے باہر تھے۔ اس فیصلے کو کانسٹیٹیوشنلزم اور رول آف لا کی فتح کے طور پر سراہا گیا۔ یہ فیصلہ ان لوگوں کے لیے امید کی کرن بن گیا جو چاہتے تھے کہ ڈیموکریٹک سسٹم کو ایگزیکٹو انٹرفیئرنس سے آزاد ہونا چاہیے۔ اس فیصلے نے جوڈیشری کے کردار کو ری افرم کیا کہ وہ ایگزیکٹو برانچ کو کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کے تحت اکاؤنٹیبل رکھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ رول آف لا اب غالب آ چکا ہے، مگر شاید ایسا نہیں تھا۔ فیڈریشن نے جلد ہی اس فیصلے کو فیڈرل کورٹ آف پاکستان میں اپیل کر دیا، جہاں چیف جسٹس محمد منیر نے سماعت کی۔ ایک انتہائی کنٹروورشل فیصلے میں فیڈرل کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا۔ چیف جسٹس منیر نے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو متعارف کرایا، ایک ایسا لیگل پرنسپل جس کے تحت پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل لا پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ اس ڈاکٹرین کے مطابق اگر گورنر جنرل کے ایکشنز قانونی طور پر ان کانسٹیٹیوشنل تھے لیکن انہیں ریاست کی سٹیبلٹی کو برقرار رکھنے کی ضرورت کے تحت جائز قرار دیا گیا۔ فیڈرل کورٹ نے کہا کہ بحران سے نمٹنے یا کیوس اور کولیپس کی صورت میں ان کانسٹیٹیوشنل ایکشنز کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی پاکستان کے مستقبل میں تمام ان کانسٹیٹیوشنل ایکشنز، خاص طور پر ملٹری انٹرونشنز اور سیاسی عدم استحکام کے دوران استعمال ہونے والا جواز بن گیا۔ چیف جسٹس منیر کا فیصلہ ایگزیکٹو اوور ریچ کے فیوچر جسٹیفیکیشنز کے لیے گراؤنڈ ورک تیار کر گیا، جس نے ایک خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی۔ فیڈرل کورٹ کی رولنگ نے پاکستان کے لیگل اور پولیٹیکل سسٹم کے لیے فوری اور طویل مدتی نتائج مرتب کیے۔ مختصر مدت میں اس نے گورنر جنرل کو اپنی طاقت برقرار رکھنے کی اجازت دی، جبکہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا، جس سے پاکستان کے پہلے کانسٹیٹیوشن کی تشکیل میں تاخیر ہوئی۔ لیکن طویل مدت میں اس فیصلے نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمزور کر دیا، کیونکہ اس نے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو انٹروڈیوس کیا، جو ایک ایسا کانسیپٹ تھا جو کرائسس کے وقت ایگزیکٹو کو ان کانسٹیٹیوشنل ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی دہائیوں تک پاکستان کی سیاسی لینڈسکیپ پر سایہ فگن رہی۔ جب بھی اسے انووک کیا گیا، اس نے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو کمزور کیا اور ایگزیکٹو، خاص طور پر ملٹری کو کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری سے تجاوز کی اجازت دی۔ مولوی تمیز الدین خان کیس کی لیگیسی احتیاط اور انجام کا امتزاج ہے۔
اس نے یہ دکھایا کہ جوڈیشری کی کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کو اپ ہولڈ کرنے میں ناکامی کس طرح سالوں کی سیاسی عدم استحکام اور اتھارٹیرین رول کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو اس لینڈ مارک کیس میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا، پاکستان کی تاریخ میں ایک بار بار آنے والا موضوع بن گیا۔ تاہم 2007 جوڈیشل کرائسس کے دوران، جس کی قیادت چیف جسٹس افتخار چودھری کر رہے تھے، جوڈیشری نے ملٹری انٹرونشن کے خلاف ایک مضبوط موقف اختیار کیا۔ پہلی بار عدالت نے ان کانسٹیٹیوشنل ایکشنز جن کے پیچھے نظریہ ضرورت یعنی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو بیس بنایا جاتا تھا، اسے مسترد کیا، جس نے پاکستان کے لیگل لینڈسکیپ میں تبدیلی کا مثبت اشارہ دیا۔ اگرچہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو قصہ پارینہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس کا سایہ اب بھی موجود ہے۔ اس کی لیگسی آج بھی اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ قانون اور طاقت کے درمیان ایک نازک توازن موجود ہے، جو مستقبل میں دوبارہ بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے پاکستان اپنا ڈیموکریٹک سفر جاری رکھے ہوئے ہے، مولوی تمیز الدین خان کیس سے ملنے والے اسباق ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سیاسی بحران کے وقت بھی کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کو برقرار رکھنا کتنا اہم ہے۔ صرف رول آف لا کو برقرار رکھ کر ہی پاکستان میں ڈیموکریسی کے فروغ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، بیکاز دیٹس لا۔